زندگی ایک نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ دراصل ایک سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا سفر، آزمائشوں کا بہادری سے ڈٹ کر سامنا کرنے کا سفر، بار بار گر کر خود کو کھڑا کرنے کا سفر، اور بحیثیت مسافر جس شعور کی نعمت سے ہمیں نوازا گیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کا سفر۔ ایک باشعور انسان زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے اچھے اور مثبت راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مسائل پہ بہتر طور پر قابو پاتا ہے اور ایک صحت مند اور کامیابی والی زندگی گزار پاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر منشیات کے استعمال سے متعلق اعداد و شمار کا مطالعہ کریں تو اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی کل تعداد 7.6 ملین ہے، جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ ان عادی افراد کی تعداد میں سالانہ 40,000 کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نوجوانوں میں یہ مسئلہ زیادہ عام ہے اور ایک اور سروے کے مطابق 61% پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ منشیات کا استعمال پاکستان میں بڑھ گیا ہے۔ اب اگر منشیات کی تعریف دیکھی جائے تو منشیات ایسے مادے ہیں جو اپنے کیمیائی اثرات کی وجہ سے انسانی جسم کی قدرتی نظام کو بدل دیتے ہیں۔ منشیات سے مراد وہ مادے ہیں جو جان بوجھ کر کچھ مطلوبہ اثرات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ منشیات کا استعمال آخر کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ لوگ منشیات کو عموماً 2 وجوہات کی بنا پر استعمال کرنے کا تعین کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے عارضی طور پر ہی صحیح فرار یا راحت چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی کے کہنے میں آ کر اپنے تجسس کو مٹانے کے لیے مزے اور تفریح کے لیے منشیات کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بری صحبت اور تجسس منشیات کے استعمال کو شروع کرنے کی اہم وجوہات ہیں۔ فرض کریں ایک شخص جو احساسی کمتری کا شکار ہے، وہ زندگی میں ارد گرد بہت سے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس کے گھر کا ماحول اس کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر پہلو سے ایک ناکام شخص تصور کرتا ہے جو اس کے ذہنی دباؤ میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ ہر ممکن مسئلے میں گھرا ہوا ہے۔ اب ایسے میں جب اس کی ذہنی صحت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو جذباتی طور پر کمزور محسوس کرتا ہے تو وہ منشیات کے دھندے کے حمایت کاروں یا اسمگلرز کے لیے ایک آسان نشانہ ثابت ہوتا ہے۔ جب اس کے کچھ برے دوست اس سے کہتے ہیں کہ ارے ایک دفعہ استعمال کر کے تو دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو غلط صحبت کا اثر لیتے ہوئے وہ 1-2 دفعہ استعمال کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ منشیات کا استعمال ترک کرنا بھی چاہے تو عادی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر منفی علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وہ بری طرح سے اس میں پھنس چکا ہے۔ اب وہ منشیات کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے چوری، ڈکیتی اور مختلف جرائم میں ملوث ہونا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کا ایک مجرم بننے اور قانونی سزا کاٹنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر غور کریں تو اب وہ صرف ذہنی ہی نہیں بلکہ منشیات کے استعمال کی وجہ سے جسمانی صحت سے متعلق پیچیدگیوں میں بھی گھر کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ اب اگر ہم اس دن تک ریوائنڈ کریں جب وہ مسئلوں میں گھرا ہوا تھا اور اس نے منشیات والے اندھیرے اور منفی راستے کا چناؤ کیا تھا، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر فیصلے کے وقت وہ ایک مختلف اور مثبت راستے کا چناؤ کرے تو اس کی زندگی کے مسئلے بہتر طور پر حل ہو سکتے ہیں اور وہ ایک صحت مند اور خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر ایسے میں وہ کسی ماہر نفسیات، مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے تو وہ زندگی کے مسائل سے بہتر طور پر نمٹ سکتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں تو اس کی زندگی مختلف نظر آتی ہے۔ ماہر نفسیات اس کے احساسی کمتری پہ کام کر کے اس کو ایک خود اعتماد شخص بننے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کو پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے مثبت طریقے سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جذبات، خیالات اور رویوں کو مثبت رکھ پائے اور ایک مضبوط اور صحت مند شخص کی طرح زندگی نہ صرف بھرپور انداز میں گزار پائے بلکہ زندگی کے ہر شعبے یعنی پڑھائی، نوکری، گھر، معاشرے اور مذہب وغیرہ میں ایک کامیاب انسان بن پائے۔ یاد رکھیے کہ منشیات کے استعمال کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس فرد کو بلکہ ان کے خاندانوں اور مجموعی طور پر معاشرے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ منشیات کے عادی لوگوں کو چاہیے کہ بروقت علاج کروا کر منشیات کے استعمال کو محفوظ طریقے سے روکیں اور اپنی صحت کو مزید خراب ہونے سے بچائیں۔ کسی بھی چیز کی لت لگ جانا ایک بیماری ہے جس کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری صرف بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ علاج سے بیماری کے ساتھ جو منشیات کا استعمال کرنے پر جو منفی علامات آتی ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے، جو نہ صرف حفظان صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ منشیات کے دلدل میں دوبارہ پھنسنے سے بھی روکتی ہے۔ آئیے اس مینٹل ہیلتھ ڈے پہ عہد کریں کہ منشیات کو نہ کہیں اور زندگی کو ہاں کہیں۔ Say no to drugs, yes to life۔